السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سیر کے لیے آئے ہیں دبئی کے ایک مشہور ترین رہائشی علاقے برشا کی سیر پہ۔ برشا کی سیر ایک آدھ ویڈیو میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ یہ تقریباً 3 یا 4 ویڈیوز میں پوری ہوگی۔ یہ برشا کے 4 حصے ہیں: برشا 1، برشا 2، برشا 3 اور برشا ساؤتھ۔ آج یہ جس علاقے میں آیا ہوں یہ برشا 2 کا علاقہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے ولاز یا اردو میں پنجابی میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور یہاں تقریباً 80% یا اس سے زیادہ لوکل حضرات رہائش پذیر ہیں۔ یہاں 4 کنال 8 کنال کے ویلے ہیں، اور چونکہ لوکل عربی وہ ایسے ہی رہائشیں پسند کرتے ہیں۔ برشا 1 جو ہے وہ بلڈنگوں کا، فلیٹوں کا علاقہ ہے۔ وہاں غیر ملکی یا کام والے حضرات رہتے ہیں فلیٹوں میں، بلڈنگوں کا علاقہ ہے۔ اور دبئی کا مشہور ایک مال ایمریٹس مال بھی برشا 1 میں واقع ہے۔ تو آج میں برشا 1 میں ہی آنا تھا، 1 سے ہی سٹارٹ کرنا تھا، لیکن باوجود میں اس علاقے میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو آپ کو اسی کی گلیوں کی سیر کروا دیتے ہیں۔ برشا 1 اس کے بعد انشاءاللہ کروا دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کھجوروں کے درخت۔ یہ خوبی ہے اور یہ لوکلوں کی، عربیوں کی پہچان ہے کہ وہ کھجور کے درخت سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر یا باہر کھجور کا درخت لازمی ہوگا۔ یہ گلی 32A، یہ گلی کے ساتھ میری یادیں بڑی وابستہ ہیں۔ اس گلی میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، اور تقریباً 1 سال ہماری کمپنی کی رہائش تھی، اور 1 سال میں اس گلی میں رہا ہوں۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ گھوم کے آؤں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کوٹھی میں ہم تقریباً 1 سال رہے ہیں۔ اب تو کافی چینجنگ آ گئی ہے، کوئی انہوں نے نئی کوٹھیاں بنا دی ہیں یا کلر وغیرہ چینج کروا لیے ہیں۔ اور میرا آپ کو اس گلی کی سیر کروانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں دکھاؤں کہ میں اس کوٹھی میں تقریباً 1 سال رہا ہوں۔ اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن میں باہر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کوٹھی جو ہے یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتی، آئی آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں۔ یہاں تقریباً 80% لوکل حضرات یہ رہائش پذیر ہیں۔ دوسرے خارجی جو افورڈ کر سکتے ہیں، یہاں کے بڑے لمبے چوڑے کرائے
یا لمبی چوڑی قیمتیں کوٹھیوں کی جو یہاں افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہاں رہائش پذیر ہیں، جن میں کچھ انڈینز بھی ہیں، کیونکہ دبئی میں بلکہ آل اوور امارات میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ انڈینز کی ہے، ہندوستانیوں کی ہے۔ اگر ہم مجموعی کل آبادی کا اگر 50% پورے امارات میں انڈینز کا کہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ پورے امارات میں تقریباً 50% آبادی انڈینز کی ہے۔ اس کے بعد لوکلز کی آبادی آتی ہے، تیسرے نمبر پر پاکستانیوں کی آبادی ہے یہاں پورے امارات میں، اور چوتھے نمبر پر فلپائنیوں کی ہے۔ اس کے بعد دوسری قومیتیں یہاں رہتی ہیں۔ تو انڈینز کے یہاں بہت لمبے چوڑے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، تو وہ یہاں بڑی بڑی مہنگی رہائشیں بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے ایک نمبر پلیٹ بکی تھی دبئی 4، وہ نمبر پلیٹ ایک انڈین نے خریدی تھی اور وہ نمبر پلیٹ 20 ملین کی تھی، یعنی کہ 2 کروڑ درہم کی۔ تو واضح بات ہے اگر اس کے پاس 2 کروڑ درہم ایک نمبر پلیٹ دینے کے لیے تھا تو اس نے وہ نمبر پلیٹ خریدی نا۔ تو لہٰذا یہاں بڑی بڑی مہنگی جو رہائش گاہیں ہیں وہ انڈین افورڈ کر سکتے ہیں یا یورپین اور گورے لوگ۔ پاکستانی بھی جو بزنس مین ہیں جنہوں نے یہاں شروع میں آگے قدم جمائے، اپنے کاروبار کیے، وہ بھی یہاں رہتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے پاکستانی بھائی جنہوں نے سیاست اور کرپشن سے پیسہ بنایا، وہ بھی یہاں کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور ان کے بھی یہاں بزنس ہیں۔ ایک دور تھا کہ دبئی کی پراپرٹی میں سب سے زیادہ پاکستانی انویسٹ کرتے تھے، پاکستان سے کرپشن کر کے، چوری کر کے پیسہ لے کے آتے تھے اور یہاں وہ انویسٹ کرتے تھے۔ یہ سر جی آپ کوٹھیاں، گلیاں، محلے دبئی کے آپ کو میں سیر کروا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں اور میری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ یہ میری اس کاوش کو سراہیں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اچھے پیارے کمنٹ بھی کریں۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آتی ہے یا آپ نے گھر بنانا ہے تو میری اس ویڈیو میں اگر آپ کو کسی گھر کا کوٹھی کا نقشہ اچھا لگتا ہے تو آپ وہ بھی اس کو چیک کر کے اس ڈیزائن کی چار دیواری وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ سے گزارش ہے کہ پچھلی ایک ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، میں نے ایک سبجیکٹ پہ بات شروع کی تھی، وہ سبجیکٹ تھا ساس بہو کی لڑائی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں جاہلیت ختم کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور حقوق العباد ہمارا شیوا ہے، ہم حقوق العباد پہ توجہ دیں، جاہلیت ختم کریں۔ تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب ہم حقوق ادا کرنے لگیں گے دوسروں کے تو ہمیں زمین پہ، اپنے ملک میں، اپنے گھر میں جنت کا مزہ آئے گا۔ اور دوسری سب سے بڑا، 2 بچے لڑتے ہیں، دوسری بات 2 بچے اگر لڑتے ہیں تو
जो छुड़ाने वाला, सुलह कराने वाला होता है, वो बड़े बच्चे को हमेशा कहता है कि यार ये तो छोटा था, ये बच्चा था, आप ख्याल कर लेते, आप देख लेते। तो लिहाजा मैं ये सास बहू की लड़ाई में मैं अपनी जहन के हिसाब से कसूरवार सास को बताता हूँ कि सास का ज़्यादा कसूर होता है। बहू बेटी होती है, बेटे की वाइफ है, वो अपना घर बार, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई छोड़ के आई है। उसको जो दिली दुख होता है वालिदैन के छूटने का, बहन भाइयों के छूटने का, जिस घर में उसने 14, 16, 18 या 20 साल गुजारे, जिस घर में उसकी परवरिश हुई, जो उसको गम होता है, वह सास का हक बनता है कि उसको दिलासा दे, उसका दिल लगाने में उसकी मदद करे, उसको घुलने मिलने में, नई फैमिली में एडजस्ट होने में तावन करे, बजाय इस चीज़ के सास उसको ताने देने लग जाती है, सास उसको फतह करने के चक्करों में पड़ जाती है, सास उसको नीचा दिखाने में लग जाती है। सास, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दुनिया में तो आप फतह कर लोगी, आप जायज़ और नाजायज़ हरबे इस्तेमाल कर लोगी, झूठ सच बोल के ससुर के दिल में भी नफ़रत भर दोगी। हम मुसलमान हैं, क़यामत वाले दिन हमने हिसाब देना है। कल को अगर अल्लाह ताला के सामने उस बहू ने, जिसको आपने बड़ी काविशों, बड़ी साजिशों के बाद आपने फतह किया है, वो कल को क़यामत वाले दिन अगर उसने आपका गिरेबान पकड़ लिया कि बताओ मेरा क्या कसूर था, आपका रवैया मेरे साथ ऐसा था, आपने मेरे साथ ये किया, तो उस टाइम आपके उस झूठ की, उस नफ़रत की या उस फतह करने की क्या वैल्यू रहेगी। और जिन लोगों के सामने आपने सच झूठ बोल बोल कर उसको फतह किया, तो उनके दिल में क्या ख्याल जाएगा और आपकी क्या इज़्ज़त और वक़ार रहेगा। तो लिहाजा बहू को फतह करने के साथ साथ सास के दिल में ये भी ख्याल रहना चाहिए कि कल क़यामत वाले दिन मैंने हिसाब देना है और क़यामत वाले दिन ये मेरा गिरेबान पकड़ सकती है मेरी बहू, और जब इसने क़यामत वाले दिन मेरा गिरेबान पकड़ लिया तो क्या मैं उसको उस दिन क्या जवाब दूँगी और मेरी क्या वैल्यू और हैसियत रहेगी। दूसरी बात आपसे ये करनी है, उस दिन मैं बात कर रहा था, वो बीच में रह गई कि जिस बेटे की पैदाइश पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, जिस बेटे की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, जिस बेटे के लिए मन्नतें मान कर बेटा अल्लाह से लिया जाता है और मंडी के माल की तरह छांट छांट कर बहुएं तलाश की जाती हैं, जब बहू आ जाती है, बेटा अपनी बीवी के हकूक़ उसके ज़िम्मे हैं, उसकी बीवी है, वो कोशिश करता है कि मैं अपनी बीवी के हकूक़ अदा करूं जो मेरे ज़िम्मे हैं, वालिदैन की इज़्ज़त और रेस्पेक्ट भी करूं। तो माँ शादी के बाद जिस बेटे को मन्नतों मुरादों से लिया जाता है, जिस बेटे को चाव से लिया जाता है, मंडी में की तरह छांट छांट कर बहू पसंद की जाती है, उस बेटे की शादी के बाद बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन
اس کی اپنی ماں بن جاتی ہے۔ بہو کو تنگ کرتی ہے، بہو کو پریشان کرتی ہے، نئے نئے اندازوں سے، نئے نئے طریقوں سے بہو کو ستاتی ہے، تو بہو بیچاری کیا کرے گی؟ اپنے والدین کو بتائے گی تو والدین پریشان ہوں گے۔ بہو تنگ بیچاری اپنے خامد کو ہی بتائے گی، اس ماں کے بیٹے کو ہی بتائے گی۔ اس ماں کا بیٹا جس کے قدموں کے نیچے وہ جنت تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ کبھی اس کے دل میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں، کبھی اس کے دل میں کوئی خیالات آتے ہیں، کبھی اس کے دل میں کوئی خیال آتے ہیں۔ جو اس نے مینار بنایا ہوتا ہے ماؤں بہنوں کی عظمت کا، وہ مینار دھڑم سے گر جاتے ہیں۔ ان کو جو ماؤں بہنوں نے لاڈوں سے پیار سے پالا تھا، جب وہ اپنی آنکھوں سے سب جائز اور ناجائز، جھوٹ اور سچ کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں جو عظمت کے مینار بنے ہوتے ہیں وہ دھڑم سے گر جاتے ہیں۔ اور ماں کو یہ خیال نہیں رہتا کہ میں بہو کو تنگ کر رہی ہوں، تو بہو اپنے بیٹے کو ہی بتائے گی نا، اپنے خامد کو ہی بتائے گی نا۔ تو جب بہو خامد کو بتاتی ہے، بیٹا پریشان ہوتا ہے، خرچے زیادہ کرتی ہے، کم کرتی ہے، کسی مالی پریشانی، کبھی کسی طریقے سے پریشان، تو بہو کا کیا جاتا ہے؟ بہو ہمارے معاشرے میں خامد کی ذمہ داری ہے، نہ نقفے کی، خرچے کی۔ ماں بہو کو ستائے گی اور بہو بیٹے کو ستائے گی، تو اینڈ میں تنگ ماں کے اس لاڈلے بیٹے نے ہی ہونا ہے، پریشان اسی نے ہونا ہے۔ تو اس کو تنگ کرنے میں، پریشان کرنے میں اس کی ماں 100% ہوتی ہے، دشمن ماں ہی ہوتی ہے۔ اگر ماں یہ سوچے کہ میں بہو کو تنگ کر رہی ہوں، تو یہ بالواسطہ میں بہو کو تنگ نہیں کر رہی، میں اپنے بچے کو پریشان کر رہی ہوں۔ یقین کریں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ان کی ماؤں نے بہوؤں کے ذریعے بالواسطہ طریقے سے اتنا تنگ کیا، اتنا سا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا کہ وہ خودکشی کا سوچنے لگے، خودکشی تک کا وہ سوچنے لگے کہ میں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے والدین کو برا بھلا کہوں، یا بہنوں کو کہوں، یا بیوی کے حقوق میں سے بیوی کو پریشان کروں، تو بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، میں خودکشی کر لوں۔ لیکن ظالم اور جابر ساسوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ پریشان تو میرے بیٹے نے ہونا ہے، تنگ تو اسی نے ہونا ہے، چونکہ وہ بہوؤں کو فتح کرنے میں اتنی مصروف ہوتی ہیں، اس قدر آگے جا چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی سکون، ذہنی پریشانی کے بارے میں بھی نہیں سوچتی۔ تو میری ان تمام بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بھابھیوں کو فتح کرنے کے چکر میں اس قدر آگے آ جاتی ہیں، جو اپنی بھابھیوں کو فتح کرنے کے چکر میں جھوٹی سچی اپنے والدین کو بتاتی ہیں، وہ بھی اپنے بھائیوں کی دشمن ہوتی ہیں۔ اگر نند اور بھابھی بہنوں کی طرح رہیں، جیسے ایک گھر میں 3-4 بہنیں رہتی ہیں، اگر نند کو بھی اپنی بہن ہی کنسیڈر کریں، اپنی بہن ہی فرض کریں، اور ساس اپنی بیٹی کہے کہ 3 بیٹیاں میری پہلے تھیں، یہ بھی آ گئی ہے، میری 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، یا نندیں یہ کہیں کہ ہم پہلے 3 بہنیں تھیں، اب 4 ہو گئی ہیں، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ گھر جنت کا نمونہ پیش کرے۔
تو جنت تو چونکہ شیطان کو منظور نہیں ہے کہ مسلمان جنت میں جائے، تو شیطان کو نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے مہلت لی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ مان کرتے ہوئے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی کہ جا میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو چونکہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ اللہ کے پیارے بندے جنت میں جائیں، تو شیطان تو اس نے گھر کو ہی جہنم بنا دیا سازشیں کر کے، اور یہ بے وقوف عورتیں شیطان کے جھانسے میں آتی ہیں۔ یہ بارش کا پانی ابھی تک کھڑا ہے، اتنی بارش ہوئی کہ دبئی میں 3 دن ہو گئے، ابھی بھی بارش کا پانی کھڑا ہے۔ تو بات میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ شیطان کو یہ بھی وارے نہیں ہے کہ وہ جنت تو جب ملے گی، مریں گے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، جنت میں جائیں گے۔ شیطان کو تو یہ بھی وارے نہیں ہے، وہ اس بات پہ بھی خوش نہیں ہے کہ ہم اپنے اس گھر کو جنت جیسا بنا لیں اور ہم اس دنیا کے گھر میں جنت کے مزے لیں۔ شیطان کو یہ بھی وارے نہیں ہے، تو شیطان بھڑکاتا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ عقل مند اور سوچ رکھنے والی، حقوق العباد کا خیال رکھنے والی شیطان کے جھانسے میں آتی ہیں، اور اپنا ہی گھر، خاص طور پہ میں ساس کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ساس کو چاہیے جیسے وہ اپنے چھوٹے بچوں کی غلطیاں اگنور کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کی کمی کوتاہیاں، چھوٹے بچے شرارتیں کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتی ہیں، تو ان کا یہ بھی حق تو بنتا ہے نا کہ بہو بھی تو اس کی بیٹیوں جیسی ہوتی ہے۔ اگر بہو سے کوئی کمی کوتاہی کو غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی تو وہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیتی ہے، لیکن نہیں، بہو کو تانے، کوسنے، بری بری باتیں، اور دوسری میں ان عقل مند ساسوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ پھر لوگوں کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو باتیں کہ یہ میری بہو ایسی ہے، میری بہو ایسی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا چگا چک کے بتانا، کہ اپنا ہی بتانا کہ میرے گھر میں یہ ہے۔ میں اس کو عقل مندی نہیں سمجھتا، بلکہ انتہا درجے کی بے وقوفی سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے لوگوں کو اپنے گھر کی باتیں بتاتی ہیں صرف ساس اور بہو کی دشمنی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا میری آپ حضرات سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را، میں یہ کسی کی برائی یا کسی کے کوئی مسئلے کے لیے نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو، اور میرا یہ مشن ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو، ساس بہو بیٹی اور ماں کی طرح رہیں، تاکہ ہمارا ملک پاکستان اور ہمارا گھر جنت کا نظارہ پیش کریں، اور شیطان چونکہ جنت کا مخالف ہے، وہ ہمارے گھر کو ہی جہنم بنا دیتا ہے، تو شیطان کو بھی شکست ہو، شیطان کو بھی شکست ہو، اور ہم دنیا میں بھی جنت کے مزے لیں اور آخرت میں بھی جنت کے مزے لیں۔ تو میری آپ حضرات سے یہ خصوصی درخواست ہے کہ میری ان التجاؤں پہ خاص طور پر آپ سنیں، اور اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو آپ میری ان باتوں پہ تھوڑا سا غور اور فکر کریں۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ جھوٹی انا، یہ ان باتوں
کو چھوڑ کر حق اور سچ کو اپنائیں گے اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے تو شیطان نامراد ہوگا اور ہم اپنے گھر میں جنت کی طرح رہیں گے۔ ہر بندہ خوش و خرم رہے گا، بیٹوں کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، ساس بہو کو پریشان نہیں کر رہی ہوتی، وہ در حقیقت اپنے بیٹے کی دشمن بنی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو ستا رہی ہوتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ میں بیٹے کے لیے چھانٹ کر منڈی کے سے بھاؤ تاؤ کر کے میں اپنے بیٹے کے لیے بہو لے کے آئی ہوں، تو اب میں اپنے بیٹے کو جس طرح وہ بیٹے کو ہمارے معاشرے میں بیٹے کو بیٹیوں سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں سے زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ چونکہ قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اس کے خوراک اور طعام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، چونکہ اس کو بقرہ عید پر قربان کرنا ہوتا ہے، اس کی اچھی طرح پرورش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی قربانی کا بکرا ہوتا ہے، اس کی شادی جب ہوتی ہے تو قربانی کا بکرا تو ایک دن ذبح ہوتا ہے، بیٹا روزانہ ذبح ہوتا ہے اور روزانہ اس کی قربانی ہوتی ہے، روزانہ شام کو جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو اس کی ماں ذبح کر چکی ہوتی ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں وہ جھگڑالو بن جاتا ہے، چڑچڑا بن جاتا ہے، کبھی وہ خودکشی کا سوچتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو میری یہ ماؤں سے درخواست ہے خاص طور پر کہ آپ جیسے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہے، آپ کی بیٹیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کے بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح بہو سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی سالن بہو کو بھی نہیں پکانا آ سکتا، تو اگر آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی کہ جیسے آپ اپنی بچی کو سمجھاتے ہو، اپنی بچی سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، تو آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی اگر آپ وہی باتیں اپنی بہو سے کر لو، اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح بیٹھ کر سمجھاؤ، تو یہ آپ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس بہو کے دل میں آپ کی عزت اور وقار بڑھے گا۔ تو میری آپ سے پھر گزارش ہے، دوبارہ آپ سے التماس ہے کہ خدا را آپ سوچیں، اپنے گھر کو جنت بنائیں، بجائے آپ اپنی بہو اور بیٹے کو فتح کرنے کے آپ شیطان کو شکست فاش دیں اور شیطان کا کلا کما کریں، تاکہ اللہ پاک بھی خوش ہو اور اللہ پاک خوش ہو کہ آپ کے گھر کو دنیا میں جنت کا نظارہ بنائے، جنت کا نمونہ پیش کرے، آپ کو اپنے گھر میں جنت کی خوشبو آئے۔ تو میری ان تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، بہوؤں کو لانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، آپ سے میری خصوصی عرض ہے کہ آپ ان میری گزارشات پہ توجہ دیں، جاہلیت کو چھوڑیں، اگر آپ بہو لے کے آئے ہو تو اس کے حقوق ہیں، اس کا نان نقفہ، اس کا کھانا پینا، اس کا خرچہ وہ آپ کے بیٹے کے ذمہ ہے، جس طرح آپ یہ توقع کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی، آپ کا داماد
بعد ہر لحاظ سے آپ کی بیٹی کا خیال رکھے، آپ کی بیٹی کو اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور اچھی رہائش، اچھا نان نقفہ مہیا کرے۔ جس طرح آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کا داماد پوری تنخواہ لا کر آپ کی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے آپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا داماد میری بچی کے بارے میں یہ سوچے، اس کا ایسے خیال رکھے، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ آپ ہماری یہ بہو کا خیال آپ نے ایسے رکھنا ہے اور اس بہو کو آپ نے ایسے خوش رکھنا ہے۔ تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ آپ جس شدت سے گیند کو مارو گے دیوار پہ، اسی شدت سے گیند واپس آئے گی۔ تو اگر آپ کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے بارے میں بھی دوسری ساس ایسا ہی سوچے گی۔ تو آپ سے میری خصوصی گزارش ہے، آپ سے میرا التماس ہے کہ جاہلیت کو آہستہ آہستہ رفع کریں، جاہلیت کو چھوڑیں اور ہم حقوق العباد کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، شیطان کو شکست فاش دینے کی طرف آئیں اور اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ مرنے سے پہلے ہم جنت کے نظارے دیکھیں۔ حقوق العباد اللہ پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ خود معاف نہ کریں۔ تو دنیا میں 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، کسی کی زیادہ سے زیادہ، اول تو بہت کم چانس ہے کہ کوئی 100 سال تک پہنچے۔ تو چلو 100 سال کی زندگی ہے، آج ہم جھوٹی انا کی خاطر جھوٹ سچ بول کے بہوؤں کو فتح کر لیں گے۔ کل قیامت والے دن اگر اس بہو نے آپ کا گریبان پکڑ لیا آپ کی نفرتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس ٹائم آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور اس ٹائم یہ جو دنیا میں آپ نے 2 4 10 سال میں فتوحات حاصل کی ہیں، وہ فتوحات کہاں جائیں گی؟ اور آپ کا یہ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت و وقار آپ کا کہاں جائے گا؟ اس بات کو آپ سوچیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا عزت اور وقار کہاں جائے گا، آپ کی جھوٹی انا کہاں جائے گی۔ تو دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے چونکہ یہ 1-2 پارٹ میں ممکن نہیں، اور یہ میں نے اس کی پوری آپ کو سیر بھی نہیں کرا سکتا، تو لہٰذا آج انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس کے دوسرے حصے میں۔ یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے بھی آپ کو بعض علاقوں میں کچھ ڈل سا نظر آئے گا کیونکہ آگے سورج کی روشنی ہے۔ تو یہ باتیں کڑوی کیسلی اگر اچھی لگیں آپ کو تو آپ میری خاطر یہ باتیں برداشت کریں، اور اگر آپ میری بہن میری بیٹیوں جیسی عمر ہے آپ کی، تو میری بہنوں جیسی عمر ہے
تو پھر آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کی ایج میں ہوں گے، تو آپ براہ کرم میری ان گزارشات کو ضرور سنیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں پاکستان سے شیطان کو شکست فاش دوں اور پاکستان کا ہر گھر جنت کا نمونہ پیش کرے، جنت کا نظارہ پیش کرے، ہر گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ کوئی بھی بیٹا تنگ آ کر ساس بہو کے جھگڑے سے، نند بھرجائی ننند اور بھابھی کے فساد سے، کوئی بچہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں نہ سوچے، خودکشی کے بارے میں نہ سوچے، تنگ آ کر علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں نہ سوچے، ایک گھر میں رہیں، وہ گھر جنت کا نظارہ پیش کرے اور شیطان لعین کو شکست فاش ہو۔ تو میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں آپ میرا ساتھ دیں۔ میری ان گزارشات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں، ٹویٹر پہ کریں، جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں شیئر کریں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے، ہمارا گھر جنت کا نظارہ پیش کرے، تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ مجھے پھر دوبارہ اچھی ویڈیوز ان باتوں کے ساتھ دبئی کی سیر بھی آپ کو میں کرواتا رہوں اور مزید سیر سیاحت کروانے کا جذبہ پیدا ہو، مزید جوش اور جذبے سے میں آپ کو اس کی سیر کروں۔ اس کے ساتھ ہی آپ دوسروں، یہ وہی باتیں ہیں جو روزانہ دہراتا ہوں کہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، دوسروں کی تصحیح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، پورا پاکستان چمک دمک جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے جسم پہ، اپنے آپ پہ پاکستان کا آئین اور قانون اور اسلام نافذ کریں۔ انشاءاللہ پورا پاکستان میں آئین اور قانون پر عمل ہوگا اور پورا پاکستان انشاءاللہ ایک دن چمکتا دمکتا امن پسند اور سونا پاکستان کا منظر پیش کرے گا، سونا پاکستان بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ برشا 2 کی چند گلیوں کی میں نے آپ کو سیر کرائی، اور اس سیر کے ساتھ ساتھ آپ کو میری یہ کڑوی کیسری اور یہ ایسی ویسی باتیں بھی سننا پڑی، تو مجھے امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے اور ان میری کڑوی کیسری باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی کل انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے اور اجازت کے ساتھ ساتھ میں پرامن الیکشن کروانے میں، پہلے الیکشن ہوتے تھے اس میں لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی ہوتے تھے، دنگے فساد کے، افراتفری کی شکایتیں بھی آتی تھیں۔ اس دفعہ الیکشن ہوئے، پرامن الیکشن ہوئے، کوئی ایسا
خطرناک واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا، تو پرامن الیکشن کروانے میں پاکستان کے اداروں کا، خاص طور پہ ہمارے سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ISI کے چیف جنرل ندیم انجم کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پرامن الیکشن کروائے۔ صورتحال جو بنی، اب ہر بندے کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ان کی چند مجبوریاں ہیں، ان کا قوم پر احسان ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ نہیں لگایا، ٹیک اوور نہیں کیا، پاکستان کو اپنا پسند کا لیڈر منتخب کرنے کے بارے میں ہماری رائے کا احترام کیا۔ اب کرپٹ سیاستدان، کرپٹ بیوروکریسی اور نے جو کام کیا، الیکشن کمیشن نے جو کام کیا، اس میں آرمی کا لوگ غلط کہتے ہوں گے، میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں۔ بے شک ان کے پاس پاور ہے، وہ پاکستان کی آرمی کے سربراہ ہیں، جنرل ندیم انجم صاحب اور عاصم منیر صاحب دونوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کے ملازم بھی ہیں، سرکاری ملازم ہیں، 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، تو ان کی کچھ سرکاری مجبوریاں، کوئی عالمی مجبوریاں، کوئی انٹرنیشنل پریشر، یہ حالات و واقعات ہیں، تو انہوں نے قوم پہ احسان کیا کہ انہوں نے ماشاء اللہ نہیں لگایا، انہوں نے قوم پہ احسان کیا کہ انہوں نے پرامن الیکشن کرائے اور عوام نے اپنی مرضی کا لیڈر چنا، اس کو ووٹ دیے۔ اب یہ بے غیرتی، ان کرپٹ بیوروکریسی، کرپٹ عدلیہ، بکاؤ جج، ضمیر فروش قاضی، ان کی وجہ سے یہ جو مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں، انشاءاللہ جو باقی نظام تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی ننگا ہو جائے گا، اور جو پاکستان کے لوگوں کو کافی حد تک تو پتہ چل گیا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے الیکشن کروائے، ان کی مجبوریاں ہیں۔ تو باقی ابھی جو اگر یہ حکومت بناتے ہیں، محترم میاں نواز شریف اور محترم میاں شہباز شریف اور زرد آری یہ حکومت بناتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ اس دفعہ جو کرپشن ہوگی یہ مدر آف آل کرپشنز ہوگی، یہ مدر آف آل کرپشن ہوگی، کیونکہ کرپٹ عدلیہ، بکاؤ جج، ضمیر فروش قاضیوں نے، کرپٹ بکاؤ اور ضمیر فروش بیوروکریسی نے، کرپٹ بکاؤ قلم فروش، ضمیر فروش صحافیوں نے یہ جو کام کیا ہے، ان کی جائز اور ناجائز باتیں مانی ہیں، دھاندلیاں کی ہیں، اب یہ ان سے اپنی مزدوری مانگیں گے، تو پھر ان میں اخلاقی جرت نہیں ہوگی۔ محترم میاں نواز شریف اور محترم میاں شہباز شریف اور زرد آری صاحب میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو مزدوری دینے سے انکار کریں، تو مزدوری وہی کرپشن کے انوکھے طریقے، قوم کو لوٹنا، قوم کے اثاثہ جات، پاکستان کی دولت پہ ڈاکے مارنا، تو یہ دنیا پچھلے 70 سالوں کی اور خاص طور پہ یہ پچھلے 16 مہینوں کی PDM کی کرپشن کو کون بھول جائے گی، اور یہ مدر آف آل کرپشن ہوگی۔ اور پوری میں پاکستانی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہو،
بجلی کے ریٹ دگنا 3 گنا، پٹرول کے ریٹ 3 گنا، اور باقی ساری مہنگائیوں کے ایٹم بم روزانہ کی بنیاد پر پھٹیں گے۔ تو یہ ذہنی طور پہ تیار رہو۔ اور پھر آئندہ الیکشن میں بہت ہم نے کوشش کی، ووٹ دیے، پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ووٹ بھی دیے، لیکن ہم صحیح طریقے سے اپنے ڈالے گئے ووٹ کی حفاظت نہ کر سکے۔ پریزائڈنگ آفیسر کی حد تک تو ہم نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی، اپنے ووٹ کو بچایا، لیکن RO ان کی حد تک ہم اپنے ووٹ کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ جب الیکشن ہوں تو ہم ہر سطح پہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ برشا 2 کی سیر، اس کی گلیوں کی سیر ختم ہوئی، اور کل انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔